الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النحل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ترجمہ: اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں، پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چلاتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے خدا کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں. تو مشرکو، دنیا میں فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. یعنی سب بھلائیاں اور نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی طرف سے ہیں، اور ہر ایک برائی یا سختی کا دفع کرنا اور اس کو واپس بھیجنا بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے. چنانچہ جب کوئی سخت مصیبت انسان کو چھو جاتی ہے تو کٹر سے کٹر مشرک بھی اس وقت سب سہارے چھوڑ کر خدا کو پکارنے لگتا ہے. گویا فطرت انسانی شہادت دیتی ہے کہ مصائب اور سختیوں سے بچانا اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کسی کا کام نہیں ہو سکتا. پھر جس کے قبضے میں ہر ایک نعمت اور نقمت اور ہر قسم کا نفع اور ضرر ہے، دوسرا کون ہے جو اس کی الوہیت میں حصہ دار بن سکے یا جس سے انسان خوف کھائے اور امیدیں باندھے. لہذا جب اللہ سبحانہ و تعالی سختی کو دور کر دیتے ہیں تو جہاں سختی دور ہوئی، منعم حقیقی کو انسان بھلا بیٹھتا ہے اور نہایت بے حیائی سے خدائی کے حصے بکھرے کرنے لگتا ہے. شرم نہیں آتی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عاجز ہو کر کیسے اللہ کو پکار رہا تھا؟ نہ محسن حقیقی کا احسان اس نے مانا، نہ یہ اندیشہ کیا کہ ناشکری کی سزا میں پکڑے جائیں گے اور پھر مصیبت میں نہ پڑ جائیں، یا کم از کم کفران نعمت سلب نعمت کا موجب ہو جائے. گویا جب کفران نعمت کی تو اب جو نعمت ہے وہ اللہ اس کو اٹھا لے. گویا اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اس نے جو انعام فرمایا تھا بالکل اس کے انکار پر تل گئے ہیں. بہتر ہے چند روز کی انہیں مہلت دی جاتی ہے، خوب دنیا کے مزے اڑا لیں، آخر معلوم ہو جائے گا کہ اس مشرکانہ کفران نعمت کی کیسی سزا ملتی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے. یا اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو متحد کر دے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.